الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو اللهم صل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق السماوات السبع ثم خلق الخلق ثم اختار من خلق بنی آدم ثم اختار من بنی آدم العرب ثم اختار من عرب مزر ثم اختار من مزر القریش ثم اختار من قریش بنی ہاشم فاختارنی من بنی ہاشم فإنا خیار من خیار. کہ اللہ جل شانہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، پھر ان 7 آسمانوں کے بعد اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی، پھر ان مخلوقات میں سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور کی نسل کو پیدا فرمایا، پھر ساری آدم کی نسل میں سے اللہ نے عرب کو منتخب فرمایا، پھر عرب میں سے قبیلہ مزر کو اللہ نے منتخب فرمایا، پھر مزر قبیلے میں سے اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر اللہ نے بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا، اور میں تمام منتخب چیزوں میں بہترین انتخاب والا ہوں. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اللہ نے پوری کائنات سے اور پوری بنی آدم کی اولاد میں سے اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو چنا، چھانٹا اور منتخب فرمایا ہے. یعنی ساری کائنات کا خلاصہ اگر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز عطا فرمائی وہ چیز بھی چھانٹ کر دی اور منتخب کر کے اللہ نے عطا فرمائی. حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے پیدائش کے لیے جگہ کا انتخاب فرمایا تو وہ پیدائش کی جگہ سب سے افضل مکہ مکرمہ. حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو سارے نبیوں سے اعلیٰ نبوت عطا فرمائی، وہ ہے ختم نبوت. حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اگر کتاب عطا فرمائی تو وہ ساری کتابوں کی سردار یعنی قرآن مجید. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ساتھی نصیب فرمائے تو وہ ساتھی اور صحابہ سارے دنیا کے انسانوں سے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے افضل. پھر ان صحابہ میں 1.25 لاکھ 3 لاکھ یا 6 لاکھ تعداد صحابہ کی ملتی ہے. ان صحابہ میں سب سے افضل پھر اللہ نے 313 بدری صحابہ دیے. پھر ان 313 میں سے اللہ نے 10 عشرہ مبشرہ کہ جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اللہ نے 313 میں افضل یہ صحابہ دیے. پھر ان 10 صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ عطا فرمائے. پھر ان چاروں میں سب سے افضل شیخین ابو بکر اور عمر عطا فرمائے. پھر ان دونوں میں سب سے افضل کائنات میں صحابہ میں 313 میں عشرہ مبشرہ میں اور خلفائے راشدین میں اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے منتخب فرما کر حضور کی غلامی میں ڈالا ہے. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی گھر کی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں کو چھانٹا
اور ان میں سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور مطہر اور عفیفہ اور مقدسہ تھیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے لیے آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں اللہ نے پہنچوا دیا۔ پھر ان بیویوں میں جو سب سے افضل بیوی تھی وہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو ساری کائنات کی اولاد بیٹوں میں سے بہترین بیٹے عطا فرمائے، 3، قاسم، طیب، طاہر اور عبداللہ، یہ 3 بیٹے اللہ کے نبی کو عطا فرمائے۔ ان 3 بیٹوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبت حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سے تھی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی کا لقب پڑ گیا ابو القاسم، یعنی قاسم کے ابا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، کائنات کی ساری بیٹیوں سے افضل ترین بیٹیاں عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور اما فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان 4 بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ جل شانہ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نواسے اور نواسیوں کا انتخاب فرمایا، تو ساری کائنات کو چھانا اور انتخاب فرمایا، تو ساری کائنات کے نواسوں میں سے 6 نواسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ پہلے نواسے کا نام ہے حضرت علی، یہ زینب کے بیٹے ہیں۔ دوسرے نواسے کا بھی نام نہیں رکھا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تیسری نواسی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا امامہ، یہ حضرت زینب سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے حضرت عثمان سے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن عثمان، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو 4 نواسے ہو گئے، 1 نواسی ہوگی۔ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ سے۔ اللہ نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن، جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، اس پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ، یہ بھی بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا، اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے جو حضرت عمر کی بیوی بنی اور زوجہ بنی ہے۔ تو اللہ نے 4 نواسیاں اور 6 نواسے عطا فرمائے۔ پھر ان 4 نواسیاں اور 6 نواسیوں میں سب سے افضل اللہ نے حسن اور حسین میرے حبیب کو عطا فرمائی۔ تو ساری کائنات کا خلاصہ ہر لحاظ سے اگر اللہ نے کسی کے جھولی میں ڈالا ہے تو جھولی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک چیز کا انتخاب ہوا ہے۔ اب کون حسین رضی اللہ عنہ، کہ جس کے نانا نبیوں کے سردار، جس کے ابا علی ولیوں کے سردار، جن کی ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، کون حسین کہ جس کا نام میرا نبی رکھے اور نام رکھنے کے بعد فرمائے کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے جنت کے خزانوں میں چھپا کر میرے شہزادے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کون حسین کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ میرے دنیا میں جنت کے 2 پھول ہیں۔ کون حسین کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ کون حسین کہ جس کی رگ رگ میں فاطمہ بنت محمد کا خون گردش کر رہا ہے۔ کون فاطمہ بنت محمد کہ جس کے رگ رگ میں محمد الرسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ گویا کہ حسین وہ ہیں کہ جس کے جسم کے ایک ایک رگ میں اور خون کا ایک ایک قطرہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ میرے نبی کے پسینے کا کوئی مقابل نہیں، میرے نبی کے پسینے کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، تو خون کی مثال کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی میں تمہیں خون کی مثال دیتا ہوں کہ میرے نبی کے خون کی عظمت کیا ہے۔ جنگ احد میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آئے، آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کی زنجیریں کنیاں چھوٹی چھوٹی وہ لٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی جب گڑھے میں گرے تھے تو اس خود کی انی اللہ کے نبی کے ماتھے مبارک میں چبھ گئی تھی، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی دان سے ایک انی نکالی، ان کا ایک دان شہید ہو گیا۔ پھر دوسری انی نکالی، ان کا دوسرا دان شہید ہو گیا۔ جب دونوں انیاں باہر نکلی ایک دم یوں خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے ہیں، میرے حبیب کا سر پکڑا ہے، اور وہ حبیب کے جسم اطہر سے پاکیزہ خون جو نکل رہا اس پر اپنے ہونٹ رکھے ہیں، حضور کے جسم سے نکلا ہوا سارا خون پی لیا ہے۔ مالک بن سنان نے پی لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے مالک
جس کے پیٹ میں محمد کا خون چلا جاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے جس کے پیٹ میں خون کے چند قطرے جائیں اس پہ جہنم حرام اور جنت واجب ہو جائے، تو جس کے رگ رگ میں محمد کا خون دوڑ رہا ہو پھر اس کو جنت نہیں، جنت کی سرداری ہی ملا کرتی ہے۔ وہ کون ہے بھئی سردار جنت کے؟ آج میرا زور نہ لوانا، میری طبیعت بڑی ٹھیک نہیں کی، اپنا بھی زور تھوڑا لانا۔ میرا بی پی اس ٹائم فل لو ہے، میرا جسم کام رہا ہے، دیکھ لیں، لیکن میں آپ کی محبت میں بیٹھا ہوں، حسین کی محبت میں بیٹھا ہوں، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ تو حسین کون ہے بھائی؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری گزارش، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی محبت آل رسول سے، آل علی سے، آل فاطمہ سے، آل حسین سے، آل جعفر سے، آل مسلم بن عقیل سے، آل عباس سے اہل سنت والجماعت سنی مسلمان کو ہے، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کائنات میں کسی گروہ، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی فرد کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت اہل سنت والجماعت کو حسین سے ہے۔ محبت کا مطلب صرف نام لینا نہیں، محبت کا مطلب صرف ان کے نام پہ تعزیہ نکالنا نہیں، محبت کا مطلب صرف اس کے نام کی سبیل لگانا نہیں، محبت کا مطلب ان کے نام کا گھوڑا نکالنا نہیں، محبت کا مطلب ان کے نام پہ ماتم کرنا نہیں۔ محبت کا نام تابعداری ہے، تابعداری کا نام محبت ہے، غلامی کا نام محبت ہے، فرما برداری کا نام محبت ہے، ماننے کا نام محبت ہے، تسلیم کرنے کا نام محبت ہے، سر جھکانے کا نام محبت ہے۔ ہاں ہاں، عقائد اور نظریات کو ماننے کا نام ہے کہ جو عقیدے اور نظریے اور جو اعمال حسین کے تھے اگر وہ میرے اور آپ کے ہیں تو حسین ہمارا، اگر وہ عقائد اور نظریات ان لوگوں کے ہیں تو پھر حسین ان کا، حسین ان کا۔ آؤ ہم حضرت حسین کو ثالث بنا کر پوچھتے ہیں کہ اے حسین آپ کے عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ اگر حسین کے عقائد اور نظریات وہ ہوئے جو ہمارے تو حسین ہمارا، تیرے ہوئے تو حسین تیرا۔ اصولی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اصولی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ ہم حسین سے پوچھتے ہیں۔ چلو بھی، حسین آپ کس رب پر ایمان لائے؟ جواب آتا ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جو بھولتا نہیں، میں اس رب کو مانتا ہوں جو خطا نہیں کرتا، جس سے غلطی نہیں ہوتی، جس سے نسیان نہیں ہوتا۔ یہ حسین کا عقیدہ ہے۔ بتاؤ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس سے سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کو خطا ہو جاتی ہے، اللہ کو غلطی لگ جاتی ہے، اللہ کو نسیان ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا نام مسئلہ بدا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ سنو، اے حسین آپ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے نبی اور رسول کیا ہیں؟ جواب آ رہا کہ میرے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ بتاؤ بھئی تم کس نبی کو مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کو۔ ہم نے کلمہ بھی اسی کا پڑھا ہوا ہے۔ اس کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، جبرائیل نے آنا تھا وہی لے کر علی کے پاس، غلطی سے چلا گیا محمد الرسول اللہ کے پاس۔ تو یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہم حسین سے پوچھتے ہیں، اے حسین میرے نبی کی نبوت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ و نظریہ؟ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہ پیدا ہوگا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جو حسین کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، زندیق اور جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد 12 نبی ہیں،
نبیوں کے بعد 12 نبی ہیں جن کو یہ اپنے 12 امام کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کے بعد نبوت ختم. یہ کہتے نہیں بھائی، یہ 12 ایمان سارے نبیوں سے افضل ہیں اور محمد الرسول اللہ کے برابر ہیں، محمد الرسول اللہ کے برابر ہیں. ہم حسین سے پوچھتے ہیں حسین آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو حسین نے سنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا بھی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 جز ہیں. ان سے پوچھا تم اپنا کلمہ سناؤ، اس نے کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی وصی رسول اللہ، علی خلیفۃہ بلا فصل. اس کے کلمے کے 5 جز ہیں، حسین کے کلمے کے 2 جز ہیں، ہمارے کلمے کے بھی 2 جز ہیں. ہم حسین سے پوچھتے ہیں حسین اب کس قرآن پر ایمان لائے ہیں؟ فرمایا میں اس قرآن پر ایمان لایا جس کے 30 سپارے ہیں. ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ قرآن کے 30 سپارے ہیں، جبکہ اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے 40 سپارے ہیں جو وہ امام غار میں غیب ہو چکا وہ اپنے ساتھ اندر لے جا چکا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ 40 سپاروں والا قرآن لے کر آئے گا اور اس قرآن کو آگ لگا دے گا، اس قرآن کو خاک میں ملا دے گا، اس قرآن کو زمین سے دھرتی سے ختم کر دے گا. پھر میں حسین سے کہتا ہوں حسین آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں 5 وقت میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں. فجر کو فجر کے وقت، ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کے وقت اور عشاء کو عشاء کے وقت. ہم بھی انہی وقتوں میں یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. جبکہ اس کا عقیدہ نظریہ ہے کہ بھئی جماعتیں صرف 3 ہوں گی، ایک فجر کے لیے، ایک ظہرین عصر اور ظہر کو اکٹھا کر لو، ایک مغربین کہ مغرب اور عشاء کے اکٹھا کر لو. ہم پھر حسین سے پوچھتے ہیں اے حسین آپ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حسین کا جواب آیا میرے نزدیک سارے صحابہ ابو بکر کی علی سے لے کر معاویہ کی یہ تک سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں، سب جنت کے حقدار ہیں اور سب کے سب اللہ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں. جبکہ اس کا عقیدہ ہے کہ چند صحابہ کو نکال کر باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، سارے اسلام سے پھر گئے تھے، سب کا اسلام سے تعلق کٹ گیا تھا. میں حسین سے پوچھتا ہوں حسین آپ ابو بکر اور عمر عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حسین کا عقیدہ ابو بکر خلیفہ اول ہے اور حضرت عمر خلیفہ ثانی ہے، حضرت عثمان خلیفہ ثالث ہے. میں تینوں کو امام مانتا ہوں، تینوں کو خلیفہ برحق مانتا ہوں اور تینوں کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہوئی ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ و نظریہ ہے. جبکہ اس کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے، ابو بکر بھی نعوذ باللہ ظالم، عثمان بھی غاصب اور عمر بھی غاصب تھا. پھر میں حسین سے پوچھتا ہوں اے حسین تو یہ بتا کہ ماتم کا حکم کیا ہے، تعزیے کا حکم کیا ہے، جلوس کا حکم کیا ہے اور اپنے آپ کو پیٹنے کا حکم کیا ہے؟ حسین کہتا ہے نہ میرے قرآن میں اس کی اجازت، نہ میرے نانا کے فرمان میں اس کی اجازت، نہ میں نے اپنی بہن سے کہا تھا. کربلا کے دن، جب کربلا کے دن حسین نے خواب دیکھا اور اپنی بہن سے کہا کہ ابھی میرے نانا میرے خواب میں آئے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں اے حسین میں تجھے لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو زینب نے رونا شروع کر دیا تھا. تو حسین نے کہا کیا تمہیں میرا یہ فرمان یاد نہیں، کیا تمہیں میرا یہ قول یاد نہیں کہ میں نے زینب سے کہا تھا اے زینب چپ کر جا، خاموش ہو جا، اہل بیت کے شان کے خلاف ہے کہ وہ واویلا کرے، وہ روئے اور چیخے اور پیٹے اور اپنا گریبان پھاڑے اور اپنے بال کو نوچے. یہی عقیدہ نظریہ میرا یہ ہے. بلکہ جبکہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ ماتم کرنا ثواب، جلوس نکالنا ثواب، گھوڑا نکالنا ثواب اور اپنے آپ کو خنجر مارنا ثواب اور اپنے آپ پر زنجیر مارنا ثواب. حسین کہتا ہے یہ حرام، حسین کہتا ہے یہ حرام، ہم بھی کہتے ہیں یہ حرام، یہ کہتا ہے یہ حلال. اب تو ہی بتا حسین تیرا ہے کہ میرا ہے؟ بولو بھائی، حسین ان کا کہ ہمارا؟ حسین ان کا کہ ہمارا؟ ہاں حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ قلندروں کا. گر حسین شہید نہ ہوتا، گر حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ حسین گھر نہ شہید ہوتا تو آج یوں یہ گھر گھر ذلیل نہ ہوتا. ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے ایسی مت مار دی کہ اپنے آپ کو مارنے کو دین سمجھ بیٹھا ہے. اپنے آپ کے مارنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. چلو ابھی بات کر دیتا ہوں. یہ دنیا کا عجیب کیس ہے، یہ دنیا کا قتل حسین، یہ دنیا کا عجیب کیس ہے جس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے
لیکن جسمانی ریمانڈ 1400 سال سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے. اور کوئی سمجھ آئی؟ یہ جسمانی ریمانڈ ہے، یہ قیامت تک چلے گا. تو بھائی اب حسین تیرا کہ میرا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارا حسین ہے، ان کا نہیں. کیوں کہ جو عقائد، جو نظریات حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے ہیں، وہی عقائد اور نظریات اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کے ہیں. تو صرف نام لیتے رہو، یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، تو حسین ان کا ہو گیا. اب مرزائی کہتے ہیں بھی غلام قادیانی ہمارا نبی ہے، تو کیا وہ نبی ہو گیا؟ تو کسی کے کہنے سے کون نبی بن جاتا ہے؟ اور کسی کے کہنے سے حسین کسی کا کیا ہو جاتا ہے؟ اصول اور عقائدہ اور قانون یہ ہے، نظریات دیکھو. اور اصول اور قاعدہ اور نظریہ یہ ہے کہ فرما برداری دیکھو. بیٹا ابا سے کہتا ابا تجھ سے بڑی محبت، بڑی عقیدت، بیٹا گلاس پانی تو پلا، کعبہ اٹھ کے آپ پی لے. کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ کے خود پی لو. اس کو محبت کہیں گے؟ بولو بھائی. یہ اندر باہر سے کالے کہتے ہیں حسین ہمیں تم سے بڑی محبت ہے. تو بھی حسین کی بات کبھی مانی؟ کوئی ایک قصہ، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک روایت ایسی بتا دو کہ حسین نے ابو بکر کی مخالفت کی ہو، حضرت عمر کی مخالفت کی ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی مخالفت کی ہو. تو کیوں کرتا ہے؟ یہ کون سی شریعت، کون سا دین، کون سا مذہب، کون سا طریقہ ہے کہ جس سے حسین محبت کرے تو اس سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ الصمد. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی، ہم کسی سفر پہ چلے جائیں نا، اور کوئی ہمیں بچہ ایسا مل جائے کہ جس کی شکل ہمارے بیٹے سے ملتی ہو، ہم اسے کتنی محبت کرتے؟ بولو بھائی. اسے پیار کرتے کہ نہیں کرتے؟ لاڈ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اپنے پاس بلا کے اس کا ماتھا چومتے کہ نہیں چومتے؟ کیوں بھائی؟ شکل ملتی ہے. تو مجھے محبت ہے حسین سے، اور حسین جن کے ہاتھ چومے میں ان کو کیوں برا کہوں؟ حسین جن کو اپنا امام کہے میں ان کے خلاف کیوں بکواس کروں؟ حسین جن کو اپنا خلیفہ برحق سمجھے میں ان کے خلاف تبرہ کیوں کروں؟ یہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسین سے کوئی محبت نہیں. اور انہوں نے اہل بیت کی محبت کو ڈھال بنایا ہوا ہے، ڈھال بنایا ہوا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جیسے مرزائی ڈھال بناتے ہیں. کیا مرزائی کہتے ہیں مسلمانوں جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن تم مانتے ہو وہی ہم مانتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی روزے ہم رکھتے ہیں، تو تم مسلمان اور ہم کافر. یہ کیا قانون ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، دین صرف قرآن، نماز، روزے کا نام نہیں ہے، دین ختم نبوت کا نام بھی ہے، اور یہ بنیاد ہے. تو ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبی ہے، ہم کہتے نہیں ہے. تو بتاؤ بھئی انہوں نے اپنا کفر چھپانے کے لیے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قرآن کو ڈھال بنایا کہ نہیں بنایا؟ اسی طرح ان لوگوں نے اپنے کفر اور اپنی شیطنت اور اپنی بے وفائی اور حسین سے غداری کو چھپانے کے لیے اہل بیت کو محبت کو ڈھال بنایا کہ بھی ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ بات باور کروا دی ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے سنی مسلمانوں پر کہ وہ بھی ان دھوکے میں آ چکے ہیں. ان کا زہر میرے آپ کے ذہن میں سوار ہو چکا ہے. اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا عقیدہ نظریہ کہ محرم نحوست کا مہینہ ہے. مسلمان سمجھتا کہ نہیں سمجھتا؟ بولو بھائی. محرم غم کا مہینہ ہے، ان کا عقیدہ ہے. ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں. محرم میں کوئی شادیاں نہیں کرنی، کیوں؟ یہ شہادت حسین غم کا مہینہ ہے. مسلمان نہیں کرتا. یہ مرثیے پڑھتے ہیں، تعزیے پڑھتے ہیں، اور یہ گانے کی شکل میں کیا کیا رونا دھونا کرتے ہیں. مسلمانوں کے جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پر اور رکشوں پر اور گاڑیوں میں بھی یہ مرثیے چل رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل کے ٹون پر بھی مرثیے لگے ہوتے ہیں. یہ شیعوں سے متاثر ہونا نہیں تو کیا ہے؟ ان کا تو مذہب ان سے گلا ہی نہیں ہے، گلا تو آپ لوگوں سے ہے.
گلہ تو سنی مسلمان سے ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے، اہل سنت والجماعت والا بھی کہتا ہے، لیکن عقیدے اور نظریے اور روش غیروں کی اپنائی ہوئی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کربلا میں حضرت حسین کا ایک بیٹا علی اکبر زین العابدین، جس کا لقب بعد میں پڑا، یہ بچ گئے تھے۔ ان سے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو چلایا ہے۔ شہادت کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، ساری زندگی روتے رہے، ان کے کبھی آنسو خشک نہیں ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں بار بار روتے ہیں جب بھی دیکھیں آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام سے اس کا بیٹا یوسف بچھڑ گیا تھا، بعد میں مل گیا تھا، لیکن یعقوب نے یوسف کی محبت میں رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی تھی۔ ارے میرے سامنے تو میرے آبا و اجداد کے گلے کٹے ہیں، میں نے تو ان کے جسموں سے گردنوں کو جدا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے تو 2 سال عبداللہ کا چھوٹا سا مبارک سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا، میں کیسے چپ رہوں؟ 40 سال زندہ رہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، 40 سال میں 40 مرتبہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 10 محرم آیا ہے؟ کوئی ایک ضعیف روایت بھی دکھا دو۔ تم سے بھی کہتا ہوں اور ان بدبختوں سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت زین العابدین نے ماتم کیا ہو، سبیل لگائی ہو، جلوس نکالا ہو، تازیہ نکالا ہو، گھوڑا نکالا ہو۔ تم زیادہ محبوب ہو گئے ہو زین العابدین سے، حسین سے محبت کرنے میں، کہ جو حسین کا براہ راست خون ہے، اس نے کبھی یہ بدعت نہیں کی، یہ خرافات نہیں کیے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، کہ شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ اس لیے ماتم قرآن کی روح سے بھی حرام، حدیث کی روح سے بھی حرام، عقلاً بھی حرام ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے بھائی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ خنجر مارنا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا نہیں ہے، زخمی کرنا نہیں ہے، اور موت کے بالکل قریب پہنچ جانا نہیں ہے۔ تو جیسے خودکشی حرام، اسی طرح وہ عمل کرنا جو انسان کو خودکشی تک پہنچا دے یہ بھی حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، حضور نے ارشاد فرمایا فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ فرمایا وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں جو اپنے چہروں پر مارے، وہ میرا ہے ہی نہیں جو اپنا گریبان چاک کرے، وہ میرا ہے ہی نہیں جو جاہلوں کی طرح آہو بکا کرے اور جاہلوں کی طرح ماتم کرے اور مرثیے پڑھے۔ میرا حبیب کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں، تو پھر ہم ان کی نقل کر کے کیوں حضور سے دور ہو رہے؟ سوگ کا مہینہ ہے، شرعی حکم سنو، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن خامن کے مرنے کے بعد سوگ میں رہ سکتی ہے، صرف بیوی کو اجازت ہے۔ اور سوگ کا یہ مطلب نہیں کہ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد روتی رہے، چائے پی رہی ہے رو بھی رہی ہے، چھوٹا گوشت کھا رہی ہے رو بھی رہی ہے، اور ماتم کرنا اور میلی کچیلی رہنا اور اپنا بال کو بکھیرے رکھنا اور گریبان کو ہر وقت چاک کرنا اور اپنے آپ کو پیٹتے رہنا، نہیں، یہ سوگ نہیں ہے۔ سوگ یہ ہے کہ بھی زرق برق کپڑے نہیں پہننے، سرخی پاؤڈر نہیں لگانی، اپنے آپ کو چمکانا لشکانا نہیں ہے، شو پیس نہیں بنانا، یہ سوگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، اس کو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں۔ بس 3 دن سوگ ہو گیا، ختم۔ اب چوتھا دن شریعت اجازت نہیں دے رہا کہ سوگ مناؤ۔ حدیث میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال فرما گیا تو 3 دن کے بعد غسل فرمایا، مہندی لگائی، خوشبو لگائی، اور مجمع میں آ کے کہا کہ حضور کے انتقال کے بعد مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن میں تمہارا
تمہارا رواج توڑنا چاہتی ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی 3 دن کے بعد سو ختم ہے. تو حسین کو شہید ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال تقریباً ہو چکے ہیں. یہ کیسی شریعت ہے کہ آج تک سوگ ختم نہیں ہو رہا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ان سے نہیں. ان کا سوگ تو بطور سزا کے ہے نا بھائی، ان کی تو بات ہی نہ کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم پہ اس محرم کو منحوس مہینہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اس محرم کو غم کا مہینہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اور مصیبت تر مصیبت یہ ہے کہ سنی بھی محرم کے مہینوں میں کالے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا ہے. بتاؤ بھائی، اوپر سے اگر فرشتہ آ گیا عذاب کا ڈنڈا لے کر تو وہ کیسے فرق کرے گا کہ مسلمان کے کالا ہے؟ فرق ہو سکے گا؟ ان کے لمبے پاؤں انہوں بھی کالا لباس پہ ہے. یہ کالا لباس پہنا حلال ہے بھائی، حرام نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. اور یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. ہم نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ واحد قوم ہے جو جہنم میں جانے سے پہلے کالا لباس پہن کے وردی پہن کے تیار ہے. مرن تو بعد سیدھے ادھر جانا ہے. وہ سمجھ آئی بات؟ مسلمان کیوں پہنتا بھی کالا لباس محرم کے مہینے میں؟ اللہ کے نبی نے من تشبہ بقوم فہو منہم نہیں فرمایا؟ ہندوستان کا ایک بہت بڑا اللہ کا ولی فوت ہو گیا تو اس کو اللہ نے ہندوؤں کے ساتھ اس کا حشر کیا. ہندوؤں کے ساتھ. کہا یا اللہ یہ کیوں؟ کہ یہ اس لیے کہ جب تو زندہ تھا تو ہندوؤں کی ایک رسم چل رہی تھی. اس رسم کا نام ہے دیوالی، جس میں یہ رنگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں. یہی ہوتا نا بھی. تو کہہ رہے کہ تم ایک جگہ سے گزرے، تمہارے منہ میں پان تھا، تمہارے سامنے گدھا آیا، تو نے اپنے منہ کی پچکاری سرخ رنگ کی اس گدھے پر پھینک کر کہی کہ تو بھی ہولی منا لے، تو بھی ہولی منا لے. کہ اس مشابہت سے میں نے تیری پکڑ کی ہے. مسلمان ڈرتا کیوں نہیں؟ غیرت کیوں نہیں اس کو آتی؟ نام حسین کا اور طریقے قاتلان حسین کے. کس منہ سے حسین کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے؟ تو اس سے بھائی حسین کن کا ہے بھائی؟ ان کا کہ ہمارا؟ اللہ الصمد. اس لیے ہمارا نعرہ یہ ہے کہ تیرا حسین میرا حسین. اونچا بولو بھائی. تیرا حسین میرا حسین. ہمارا یہ نعرہ ہے. ہائے حسین نہیں. تیرا حسین میرا حسین، ہائے حسین ہائے نا 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 بھائی. تیرا حسین میرا حسین سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین. کیوں؟ کہ ہم شہادت کو عظمت سمجھتے ہیں، شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. اس لیے جو شہید ہوتا ہے اللہ کے ہاں مقام پاتا ہے، جنت کا حقدار ہوتا ہے. اور ہر روز حدیث کا مفہوم کہ شہید کو اللہ قبر میں ہر روز 2 دفعہ اپنی زیارت کرواتا ہے. تو اس پہ ہائے ہائے کرنی چاہیے، کس پہ واہ واہ کرنی چاہیے. اللہ الصمد. صحابہ تو اپنی اولاد سے کہا کرتے تھے کہ فلاں خاندان کے اتنے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے اتنے شہید ہیں ہی نہیں. شہادت پہ فخر ہوتا تھا، شہادت پہ مقابلہ ہوتا تھا. عمر بن جموح کو اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ عمر میں تو دیکھ رہی ہوں تیرے بیٹے سارے بھاگ کے واپس آ گئے جہاد سے. لنگڑے تھے، معذور تھے، اور حکم بھی تھا کہ نہیں جہاد میں جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، عذر ہے، کوئی اللہ کے ہاں کوئی پیشی نہیں ہوگی. جب یہ سنا تو لنگڑے پاؤں سے گئے ہیں، جہاد میں گئے ہیں. عمر کیوں آئے ہو؟ کہ رسول اللہ اس لیے آیا ہوں، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اسی لنگڑے پاؤں سے جنت میں پھروں، اسی لنگڑے پاؤں سے جنت کی سیر کروں. تو یہ کنسپٹ ہمارا اسلام دیتا ہے کہ شہید کا درجہ ہے، ان کا نہیں دیتا، ان کا نہیں دیتا. تو اسے بھائی ان کی ماننی ہے کہ اب قرآن و حدیث کی ماننی. تو اس رواج کو توڑو گے نا بھائی انشاءاللہ. کالا کپڑا توڑو، غم کا نظام توڑو، اور نحوست والا نظام توڑو، اور یہ سبیلے مبیلے لگانا چھوڑ دو. کیوں؟ حسین صرف 10 محرم کا ہے، پورا سال نہیں ہے. یہ پچھلا مہینہ ذی الحجہ گزرا ہے. 18 ذی الحج کو حضرت عثمان 40 دن بھوکے پیاسے رہے ہیں. 40 دن بھوکے پیاسے. یہ 3 دن یا 10 دن رہے ہیں. 40 دن بھوکا پیاسا رہا. کیا حسین کی شہادت پہ تمہیں سبیل لگانا یاد نہیں؟ حالانکہ حضرت عثمان کا درجہ حسین سے بہت بڑا ہے، ذہن میں رکھنا.
اور ان کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے، نبی کی 2 بیٹیاں دی اور شہادت کا درجہ بھی نصیب فرمایا. اور اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے خبر دی، عثمان کیا خبر ہے؟ یا رسول اللہ روزے سے ہوں. کہا غم نہ کرو، افطاری جنت میں کٹھی کریں گے. تو کیا حضرت عثمان کا حق نہیں بنتا کہ 40 دن بھوکا پیاسا رہنے والا اس کے لیے بھی سبیل لگائی جائے، کھانے بانٹے جائیں؟ کیوں بھائی؟ یہ نظریہ سوچ ان بدبختوں کا ہے کہ اسلام میں صرف ایک شہید، اس شہید کا نام حسین ہے. بس ہم نے مان لیا. 18 ذی الحج پر کسی اسکول نے چھٹی کی؟ بولو بھائی. کسی سرکاری محکمے نے چھٹی کی؟ آپ لوگوں نے ابھی دکانیں بند کی، آج مارکیٹ بند ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے صحابی نہیں، داماد رسول نہیں، شہید نہیں ہے، مظلوم مدینہ نہیں، جنتی نہیں ہے، حضور کا ساتھی خاص جنت میں نہیں ہے. یہ وہی ذہنیت ہے رافضیت کی جو میرے آپ کے دماغ پہ چڑھ چکی ہے. ہمیں تو کسی اور صحابی کی شہادت کا پتہ بھی نہیں ہے. حضرت علی کی شہادت کا دن کون سا ہے بھائی؟ تاریخ کون سی ہے؟ سارے اونچی بولو نا. کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. اور 10 محرم کو کس کی شہادت ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہاں سارے نے پتا ہے. اسی تو میں رو رہا ہوں کہ ہمیں یہ ذہن دے دیا گیا کہ تاریخ اسلام میں صرف ایک شہید ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی شہید ہی نہیں ہے. اس لیے ہم تکلف ہی نہیں کرتے کسی اور کی طرف جانے کی. شوال میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وجود کے 13 ٹکڑے ہوئے تھے، اور جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے. سید الشہداء حسین نہیں ہے بھائی، ذہن میں رکھنا. حسین شہید ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن سید الشہداء کا لقب حضور کی زبان سے نکلا حضرت حمزہ کے لیے. شہید کو یاد رکھا، سید الشہداء کو بھلا دیا. اور آج بھی اللہ کی قسم عرشوں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے. آج بھی یہ عرشوں پہ لکھا ہوا ہے. دلیل جبرائیل نے حضور کو خبر دی تھی، وہ ہمیں یاد نہیں. یہاں مجھے کتنا عرصہ ہوگا جمعہ پڑھاتے بھائی؟ 7-8 سال تو ہی ہے نا جی. ہر سال اللہ کی قسم میں یہی رونا روتا ہوں، میرا ہر سال یہی رونا ہے کہ مسلمان غیر کی روش سے ہٹ نہیں رہا. ہم نے کتنے اپنے بچوں کو بٹھایا اور یہ بات سمجھائی کہ بھی محرم میں یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے. اسلامی تاریخ میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں تمہیں صحابہ میں سے کوئی شہید نہ ملے. تو اگر پھر محبت کریں تو سب سے کرو بھائی، تو پھر تو تم کوئی دن بھی کام نہیں کر سکتے، معذرت کے ساتھ. اچھا میرا ان سے سوال ہے، آپ سے نہیں، ان سے سوال ہے. حضرت حسین کب شہید ہوئے جی؟ 10 محرم کو. دن کون سا تھا؟ جمعہ. ایک روایت کو تک پیر، لیکن جمعے کی روایت مضبوط ہے. اچھا بھی تاریخ یاد ہے، جمعہ دن کیوں یاد نہیں؟ بولو بھائی، بات سمجھ آئی میری؟ تاریخ تو یاد رکھی ہوئی ہے، اس تاریخ پہ یہ سارا کام کرتے ہیں، تو دن کیوں بھول گئے ہو؟ تو جمعہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے نا، تو پھر سال کو چھوڑو، ہر ہفتے ماتم کرو. میرا ان سے سوال ہے، آپ سے نہیں ہے بھائی، کہ بھائی افسوس غم ہی کرنا ہے نا بھائی. تاریخ یاد رکھی ہے، دن کیوں نہیں یاد رکھا؟ تو سال کو چھوڑو، ہر ہفتے ماتم کرو. پھر جمعے کا دن یاد ہے، وقت یاد کیوں نہیں؟ کس وقت شہید ہوئے تھے؟ عصر کے قریب. تو عصر تو 24 گھنٹے میں آتی ہے، تو پھر ہر روز ماتم کرو. تو ہر روز ماتم کرنا جائز؟ آپ سے سوال، ہر جمعے کو ماتم کرنا جائز؟ اسی طرح پھر سال کے بعد بھی ماتم کرنا جائز نہیں. اگر سالانہ ماتم جائز ہے تو ہفتے میں کرو، اگر ہفتے وار ماتم جائز ہے تو روزانہ کرو. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا انہی کالوں میں سے کہ ہمارے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو خنجر، چاقو، تلوار مارتے ہیں، ہمارا زخم فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتا یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے. تعالی شاہ نے فرمایا بھائی تیرا ہاتھ تیرا سینہ، سینہ تیرا ہو، ہاتھ عطا اللہ کا ہو، پھر ٹھیک ہو کے دکھاؤ.
وہ سمجھ آئی؟ سینہ تیرا اور ہاتھ کس کا ہو؟ شاہ جی کا ہو، پھر ٹھیک ہو کے دکھاؤ. اور یہ کرائے پہ لوگ بھی جاتے ہیں، کرائے پہ لوگ یہ جھگیوں سے پکڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کرائے سے لوگ جاتے ہوتے ہیں، اور میری جگہ تو ماتم کرا یار جا، دیکھو ٹائم نہیں ہے گا، کیوں درد بڑی ہوں ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے نا تو ان میں مومنات بھی آئی ہوتی کہ نہیں آئی ہوتی؟ مومنات سمجھتے ہو؟ ہاں. پھر یہ نہیں کہتے یا حسین یا حسین، یہ کہتے ہیں او تیری تے اے میری، او تیری تے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے. تو اس لیے بھائی ہم سینہ تان کے کیا کہتے ہیں؟ تیرا حسین میرا حسین واہ حسین. کون حسین؟ اللہ الصمد، نواسے رسول حسین. کون حسین؟ جگر گوشہ بطول حسین. کون حسین؟ علی کا خون حسین. کون حسین؟ فاطمہ کا دودھ حسین. کون حسین؟ مسجد نبوی کا نمازی حسین. کون حسین؟ قاری قرآن حسین. کون حسین؟ حافظ قرآن حسین. کون حسین؟ عامل قرآن حسین. کون حسین؟ عامل قرآن حسین. کون حسین؟ عالم قرآن حسین. کون حسین؟ محافظ قرآن حسین. کون حسین؟ مبلغ قرآن حسین. کون حسین؟ نبی کا محبوب حسین. کون حسین؟ نبی کی خوشبو حسین. کون حسین؟ نبی کا پھول حسین. کون حسین؟ جس کی ہونٹ کو میرا نبی چوسے وہ حسین. کون حسین؟ جس کے منہ میں میرا نبی لعاب ڈالے وہ حسین. کون حسین؟ جس کی پیدائش پہ میرا نبی سب سے زیادہ خوش ہو. کون حسین؟ جس کے منہ میں گھٹی میرا نبی ڈالے. کون حسین؟ جس کا نام میرا نبی رکھے. کون حسین؟ جس کو سینے پہ میرا نبی سوار کرے. کون حسین؟ جس کو کندھوں پہ میرا نبی سوار کرے. کون حسین؟ کمر پہ جس کو میرا نبی سوار کرے. کون حسین؟ جس کے گلے پر بوسہ میرا نبی دے. کون حسین؟ جس کے جسم کو سونگے میرا نبی. کون حسین؟ میرے نبی کا محبوب حسین. کون حسین؟ میرے نبی کے گلشن نبوت کا چمکتا ہوا پھول حسین. کون حسین؟ صحابہ کا دلارا حسین. کون حسین؟ صحابہ کا محبوب حسین. کون حسین؟ صحابہ کا حبدار حسین. کون حسین؟ صحابہ کا وفادار حسین. کون حسین؟ صحابہ کا جانثار حسین. کون حسین؟ عظمت کا نشان حسین، رفت کا نشان حسین اور عزت کا نشان حسین. کون حسین؟ جس کے چہرے کو دیکھے تو نبی یاد آئے. کون حسین؟ کہ جس کے وجود کو دیکھا تو شریعت نظر آئے. کون حسین؟ جس کے وجود سے شریعت ٹپکے. کون حسین؟ علی اور حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کا مقتدی بننے والا. کون حسین؟ تینوں کو اپنا امام ماننے والا. کون حسین؟ تینوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا. کون حسین؟ جو کربلا میں پیاسا رہا جھکا نہیں. کون حسین؟ جو کربلا میں بھوکا رہا پیچھے ہٹا نہیں. کون حسین؟ جس نے اپنے بچے دے دیے لیکن جھکا نہیں. کون حسین؟ جو جرت، بہادری، دلیری اور عظمت کا نشان ہے. کون حسین؟ جو میرے ایمان کا محور ہے، جو میری محبت کا محور ہے، جو عظمت کا محور ہے، جو شان کا محور ہے، جو رفت کا محور ہے، جو معیار بن گیا، مثال بن گیا، معمار بن گیا، بے مثال بن گیا، بے نظیر بن گیا. کون حسین؟ کون حسین؟ کون حسین؟ جو میرا ایمان بن گیا. یہ حسین ہمارا ہے. اس لیے یہ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں ہائے حسین، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین. وہ سمجھ آئی بھائی؟ اب مختصر سا قصہ کربلا کا. حضرت حسین کربلا کیوں گئے؟ 60 ہجری جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید تختہ امارت پر بیٹھ گیا. بڑے صحابہ کو اس سے اختلاف، کئی صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی، لیکن شہادت حسین کے بعد بخاری کی روایت ہے مدینہ کے سارے صحابہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. آدھی بات نہ کرے، پوری بات کرے. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو مدینہ منورہ میں تھے حضرت حسین. تین لوگوں سے یزید کو خطرہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ابو بکر کے نواسے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو اس نے مدینہ، تاریخی طبری کی روایت ہے، مدینہ کے گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو خط لکھا. اور خط کتنا لکھا؟
चूहे के कान के बराबर एक कागज का टुकड़ा भेजा। उसमें यह रवायत थी, तारीख तबरी के एतबार से यह रवायत है कि भाई अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन को बुलाओ, मेरी बैत पे मजबूर करो, बैत ना करें, सख्ती करो। अल बिदाया वन निहाया, तारीख इब्न कसीर में हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि इसने कहा यजीद ने कि अगर ये मेरी बैत ना करें तो कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। इसने पैगाम भेजा अब्दुल्ला बिन जुबैर और हज़रत हुसैन के पास। ये मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे कि भी आपको गवर्नर साहब बुला रहे हैं। कभी चलो हम आ रहे हैं, आपस में बात कही, भी क्यों बुला रहा है? कभी इसलिए बुला रहा है कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद अमीर बन गया है, वो बैत लेना चाहता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा हाँ मेरा भी यही ख्याल है। अब्दुल्ला बिन जुबैर नहीं गए, उन्होंने तैयारी शारी करके मदीना से मक्का चले गए। हज़रत हुसैन घर आए, सामान वगैरह बांधा, अपने साथ 2-4 गुलामों को लिया और वलीद बिन उतबा के पास चले गए। वलीद बिन उतबा ने मरवान को भी बुला लिया था, बड़ा शरीर आदमी था ये मरवान। तो तशरीफ रखा तो कहा, हज़रत हुसैन से कहा कि अभी अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। हज़रत हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, उनकी बख्शिश की दुआ फरमाई। कहा हज़रत मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप यजीद के हाथ पे बैत करें। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि भाई ए वलीद, तुझे पता है कि मैं शख्सियत कैसी हूँ, हर दिल अजीज शख्सियत। छुप के बैत करना ना तेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है। तो कल ऐसा कर, सबको बुला, मैं भी वहाँ होऊंगा, यकसा मामला हो जाएगा। किसी हदीस रिवायत में नहीं लिखा कि हुसैन ने यह कहा हो कि मैं यजीद के हाथ पे बैत कर लूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि गोल मोल बात की। तो वलीद ने कहा अच्छी बात है, चलो जी ऐसे कर लेते हैं। हज़रत हुसैन उठने लगे, मरवान ने कहा वलीद को, वलीद हुसैन को अभी बैत करने पर मजबूर कर, अगर ये बैत ना करे इसकी गर्दन उड़ा दे, अगर ये यहां से निकल गए फिर तेरे हाथ में नहीं आएंगे। हज़रत हुसैन ने कहा बदबख्त, तू मुझे मारने की कोशिश करता है, तुझ पर लानत, तेरी नस्ल पे लानत। गुस्से हुए हुसैन चले गए। वलीद बिन उतबा ने मरवान से कहा बदबख्त, मुझे अगर सारी दुनिया मिल जाए और उसके बदले में कहा जाए हुसैन को कत्ल कर, मैं सारी दुनिया ठुकरा दूंगा, हुसैन पे हाथ भी नहीं डालूंगा। वलीद ने यह फरमाया। खैर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी रातों रात अपने खानदान को लेकर मदीना से मक्का रवाना हो गए। इनके एक भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, भाई इनके, जो हज़रत अली के दूसरी बीवी लैला से बेटे हैं। उसने कहा भाई तू मक्का तो जा रहा है, लेकिन मेरा मशवरा, मेरी राय यह है कि अभी शहरों में ना जाना, जंगल में रहना, सहराओं में रहना। जब तुझे मालूम हो जाए कि भाई यजीद का तख्त उतर गया, वह यजीद अमारत से उतर गया, फिर तुम शहरों में आ जाना, वरना लोग तेरे साथ बेवफाई कर देंगे। मोहम्मद बिन हनफिया ने ये उनको नसीहत की। खैर अल्लाह की करनी, हज़रत हुसैन मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचे, उधर कूफा में जो उस वक़्त शियाने अली मौजूद थे और आज भी शिया मौजूद हैं, ये उनकी नस्ल है। उस वक्त भी शिया, आज भी शिया। उन्हें पता चला कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की और मक्का आ गए, तो उन्होंने एक वफद तकरीबन 7 आदमियों का कुछ खतूत देकर भेजे कि हज़रत हम भी यजीद को अमीर नहीं मानते, हम भी उसको जालिम और फासिक और फाजिर मानते हैं, लिहाजा हम आपके हाथ पर बैत करने को तैयार, यजीद के मुकाबले में आपको तख्त पर बिठाने के लिए तैयार, आप कूफा तशरीफ लें। अब यह सिलसिला शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं, खत ला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खत ला रहे हैं। आखिरी वफद आया, उसमें 4 लोग थे, इब्न रबी, इब्न अशअस, इब्न अबजर और ज़ैद बिन हारिस। ये 4 लोग आए 150 खत लेकर। इस खत का मजमून यह था कि नवासे रसूल, बागात पक चुके हैं, नहरें भरी हुई हैं, सरसब्ज आ चुका है, बाहर आ चुकी है, और यहां कूफी जो आपके अब्बा अली के गुलाम थे, ये आपके हाथ पर बैत करके जान माल कुर्बान करने को तैयार हैं, आप कूफा तशरीफ लें। हज़रत हुसैन ने सहाबा से मशवरा किया। ये खत आने के बाद कितने खत आए? अल बिदाया व निहाया में है कि 12,000 खत लिखे, 12,000 खत। ये महीने, 1.5 महीने के अंदर कूफा से मक्का। हज़रत हुसैन ने सहाबा से मशवरा किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर मक्का आ गए थे, हज का मौसम था, और अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन लोगों से मशवरा किया। इन लोगों ने भला क्या राय दी? इन लोगों की जो राय थी वो तकरीबन मुत्तफिक थी। फरमाने लगे हुसैन, कूफा वालों पे एतबार न करना,
یہ بڑے دغاباز، غدار اور مکار لوگ ہیں، یہ آپ کو بلا کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے رپورٹ پہنچ چکی۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، یہ خطوط ہے میرے پاس، میں کیسے انکار کروں؟ کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، میں پہلے ایک آدمی بھیج دیتا ہوں تاکہ حالات معلوم کر لے۔ تو انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کرو۔ مسلم بن عقیل پہنچے، ایک نماز پڑھائی تو 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی۔ 12,000 لوگ آ گئے۔ عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو 18,000 لوگ ہو گئے، یعنی 18,000 لوگوں نے حضرت حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم حسین پہ تن منوار دیں گے، آپ بلائیں۔ جب یہ منظر حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا تو خط لکھ دیا حسین کو کہ آپ تشریف لیں، یہ لوگ سچے ہیں، 18,000 لوگ آپ پر جان مال قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسین نے یہ خط دیا باقی صحابہ کو، دیکھو جی یہ۔ صحابہ نے پھر کہا کہ حسین نہ جاؤ، یہ بیچ من دہاڑ کے آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں جی میرا جانا مناسب ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، تاریخ میں لفظ من آج بھی محفوظ ہے، فرمایا اے حسین اگر مجھے تیری عزت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کے بالوں سے تجھے واپس مکہ گھسیٹتا، میں تجھے کبھی بھی کوفہ نہ جانے دیتا۔ عبداللہ بن عباس کے الفاظ ہیں، لیکن بات نہیں مانی تو عبداللہ بن عمر رو پڑے، اپنے خاندان کے افراد لیے، تقریباً ایک روایت میں 72 ہے، ایک میں 145 افراد، ان کا قافلہ لیا، اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کنیزیں بھی تھیں، آپ کی بہن بھی تھی، اور اہل بیت کے تقریباً 21 افراد تھے جو براہ راست میرے نبی کے خون تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ ہائے حسین ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تجھے الوداع کر سکتے ہیں، تجھے سمجھا ہی جا سکتے ہیں، جاؤ حسین وہ مسافر ہے جو اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔ خیر حضرت حسین نے سفر شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے شیعوں کی طرف سے کہ بھئی حضرت حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ایک صحابی بھی نہیں آیا، نہ مکہ سے نہ مدینہ سے، کیوں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں لڑا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ حسین جہاد کا اعلان کر کے جا رہے ہیں، بولو بھائی، اعلان جہاد کر کے جا رہے ہیں۔ جہاد کے اعلان میں بیوی کو ساتھ رکھا جاتا ہے، باندیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، بہنوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں ہیں، تو پھر صحابہ پر اعتراض نہیں بنتا۔ خیر حسین نے سفر شروع کر دیا، ادھر یزید کو پتہ چلا، اور اس وقت کوفہ کا گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تھے۔ اس کے پاس ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل تیرے خلاف، یزید کے خلاف بیعت لے رہا ہے، اس کو پکڑ۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا نکل جا بدبخت یہاں سے، جو آدمی میرے مقابلے میں نہیں آتا میں اس کے مقابلے میں کیوں آؤں، جو مجھ پہ حملہ نہیں کرتا میں اس پہ حملہ کیوں کروں، لگا رہنے دو اس کو۔ یزید کو شکایت پہنچ گئی، چھٹی ہے نا بھئی آج، ہاں تو تسلی بیٹھے رہو، کڑی نہیں دیکھو۔ تو حضرت یزید کو پتا چل گیا کہ مسلم بن عقیل یوں بیعت لے رہے اور نعمان بشیر کچھ نہیں کر رہا، تو کوفہ کے ساتھ علاقہ بصرہ، اس کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، جو ابن زیاد کے نام سے مشہور، انتہائی سفاک اور ظالم اور قاتل آدمی، تو سرجون جو غلام تھا یزید کا، اس کو مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر کو ختم کرو گورنری سے اور ابن زیاد کو گورنر بناؤ۔ ایسا ہی ہوا، ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ اب ابن زیاد بڑے ڈرامائی انداز سے کوفہ میں داخل ہوا، 10-12 آدمی پیچھے رکھے ہوئے ہیں اور پگڑی پہنی ہوئی ہے اور منہ چھپایا ہوا ہے۔ اب کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا، جس گلی جس بازار جس نکر سے گزرتا ہے لوگ سمجھتے حسین آگے، حسین آگے۔ اب لوگ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم یا ابن علی۔ وہ یوں جواب، منہ سے نہیں ہلا رہا، سر ہلا رہا، یعنی جواب دے رہے کہ ہاں بھی میں حسین ہی ہوں۔ مین چوک پر جامع مسجد کے قریب پہنچا، لوگ بھی پیچھے پیچھے اکٹھے ہو گئے تھے کہ حسین آئے ہوئے۔ اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو جب کوفہ والوں نے دیکھا ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ بدبخت کے در سے آ گیا، ابن زیاد کے در سے آ گیا۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے خطبہ دیا، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بھئی مسلم بن عقیل تمہارے علاقے میں آ چکا، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی، تو جس گھر میں مجھے مسلم بن عقیل ملے گا میں گھر والوں کو پہلے ماروں گا، مسلم کو بعد میں ماروں گا، لہذا مسلم کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ اب سنو صحابہ کی بات،
ظہر کا وقت تھا، یہ 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے تھے، سلام پھیرا 6,000 بھاگ گئے، عصر کا وقت آیا 8,000 اور بھاگ گئے، مغرب کا وقت آیا سلام پھیرا، اللہ کی قسم ایک آدمی بھی پیچھے نہیں تھا۔ یہ 18,000 کون تھے؟ جنہوں نے حضرت حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ تن من واریں گے، لیکن جب پریشانی اور مصیبت کا وقت آیا تو صحابہ کی بات سچی ہوئی، مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو کوئی گھر میں پناہ نہیں دے رہا تھا، یہ حال ہو گیا تھا۔ مسلم بن عقیل مسافروں کی طرح، مظلوموں کی طرح، کبھی ایک گلی کبھی دوسرے گلی، ایک گھر کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے، اس گھر کی عورت کا نام تھا عوتا، اسے کہا بہن پانی تو پلا، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، مظلوم ہوں، ان لوگوں نے بلا کر مجھے یہاں پر مجھ سے غداری کی ہے۔ تو عوتا نے ان کو پناہ دی۔ اس عوتا کا بیٹا تھا، پتہ چلا، اس نے ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد نے پولیس بھیجی، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، عوتا کو نکال کر پہلے عوتا کی گردن اتاری، مسلم بن عقیل کو لے گئے ابن زیاد کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے لے جائے گا تو ابن زیاد نے فرمایا کوفیوں اور غداروں اور مکاروں اور بدیانتوں، تمہارے کہنے پر میں آیا، مصیبت کا وقت آیا مجھے چھوڑ گئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رو پڑے۔ کہ روتا کیوں ہے؟ کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے ان غداروں کی وجہ سے حسین کو خط لکھ دیا تھا، وہ سفر شروع کر چکا ہوگا، وہ جب کوفہ پہنچے گا تو بے یار و مددگار ہوگا، وہ بھی مظلومن قتل ہوگا جیسے میں قتل ہو رہا، میں ان کی شہادت پہ رو رہا ہوں۔ ابن سعد سے کہا اے سعد میرا تجھے اللہ کا واسطہ یہ پیغام حسین تک پہنچا دے کہ کوفی بڑے غدار مکار ہیں، یہ آنا ہے، واپس چلے جائیں۔ خیر لمبا چوڑا قصہ، حضرت مسلم بن عقیل کو اس وقت کو جو سب سے اونچی بلڈنگ تھی اس بلڈنگ پہ چڑھایا گیا، جلاد سے کہا گردن اڑا، آل رسول کی گردن اڑائی گئی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا سر مبارک اس بدبخت نے چھت سے نیچے پھینک، پہلے سر پھینکا، پھر اس نے اس کے بعد مسلم بن عقیل کا دھڑ بھی پھینک۔ حضرت حسین کو راستے میں پتا چل گیا کہ مسلم کے ساتھ یہ ہو گیا، سارے اکٹھے ہو گئے، حسین اب تو واپس نہیں جائیں گے، اب تو بدلہ لے کر جائیں گے۔ حسین نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ خیر قصہ مختصر، کربلا میں آمنا سامنا ہو گیا، 145 اہل بیت، حضرت حسین کا لشکر اور 5,000 ابن زیاد۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حضرت حسین وضو کر کے تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ خطبے کا مفہوم یہی تھا میں نہیں آ رہا تھا، تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا۔ پھر ان سے کہا بھی اپنی نماز پڑھو گے کہ میرے پیچھے پڑھو گے؟ انہوں نے کہا بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ یزیدی لشکر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ زور کی نماز پڑھائی، امام حضرت حسین، خیمے میں چلے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت پھر ہوا، پھر اذان ہوئی، پھر حضرت حسین خطبے کے لیے نکلے، پھر فرمایا ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اور جو ہے وہ ایمان لاؤ، اور تم نے خط لکھے تو میں آیا ہوں۔ اب حر بن یزید تمیمی رضی اللہ عنہ جو یزیدی لشکر میں تھے لیکن بعد میں یہ حسین کے ساتھ مل کر حسین کے دفاع میں شہید ہوئے تھے، حر بن یزید تمیمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حسین آپ کن خطوں کی بات کرتے ہیں؟ غلام سے کبھی خط لاؤ، 12,000 خط بڑی بڑی بوریوں میں تھے، بوری ان کے سامنے پھینکی، کہا یہ خط۔ حر بن تمیم نے فرمایا نہیں نہیں حضرت ہم آپ کو خط لکھنے والے نہیں ہیں، ہم نے تو خط نہیں لکھے۔ کبھی تم کون ہو؟ کہا ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد اور پھر یہاں سے یزید کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ حسین نے فرمایا یزید اور ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت سے بہتر موت ہے، موت قبول کریں گے۔ حر نے کہا مجھ پہ رحم کریں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں، نہ آپ آزمائش میں پڑھیں نہ میں آزمائش میں پڑھوں۔ کہا اچھا یہ 3 باتیں ہیں، 3 باتوں میں سے ایک مان لو۔ پہلی بات مجھے واپس مدینہ جانے دو، دوسری بات مجھے سرحدات پہ جانے دو، میں وہیں لڑتا رہوں گا، تیسری بات مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ حر بن تمیم نے کہا ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، یزید کو خط لکھا، تو شمر جو تھا شمر وہ کہنے لگا نہیں بیعت ہوگی، بیعت ہوگی، بیعت کے بغیر آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے۔ حسین نے فرمایا پھر بیعت نہیں ہو سکتی، بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک اعتراض کا پھر جواب حل کر دوں۔ شیعہ لوگ
یزید پہ لعنت کریں گے اور صحابہ کی اولاد کا نام لیں گے کہ حسین کو شہید کرنے والے صحابہ کی نسل میں سے ہیں. شمر کا نام نہیں لیتے. شمر بھی حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا. اور یہ شمر کون ہے پتہ؟ حضرت علی کا سالہ، حضرت علی کا سالہ ام البنین شمر کی بہن حضرت علی کے نکاح میں تھی. تو اس سالے کا نام کیوں نہیں لیا جاتا کہ یہ بھی حسین کو قتل کرنے والا تھا؟ اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا بھائی؟ یہ حضرت حسین کا رشتہ دار نہیں بنتا، حضرت علی کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ خیر، قصہ مختصر. 9 محرم کا دن آ گیا، طے ہو گیا بھی لڑنا ہے. تو حسین نے کہا جب بھی ان سے کہو کہ آج رات ہمیں مہلت دے دے، آج رات کی مہلت دے دو، کل بتائیں گے. صحابہ نے یزیدی لشکروں نے کہا، ابن زیاد کے لشکر نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے صبح صلح کر لیں، کام ختم ہو جائے، بیعت کر لیں. رات کا وقت ہوا، حضرت حسین نے اپنے سارے جانثاروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا دیکھو بھائی، یہ مجھے چاہتے ہیں، تم کیوں بے گناہ مارے جاتے ہو؟ لہذا میری طرف سے اجازت ہے، کسی سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے حسین تو کہتا ہم تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں چھوڑنا یوں ہے جیسے رسول اللہ کو چھوڑنا. ہم رسول اللہ سے بے وفائی کرتے نہیں ہو سکتے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، ابن عبداللہ، کہا لوگو یہ میرا دامن جوانی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک رہا ہے، اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں. حسین کہتا ہے ہمیں چھوڑ دے. سنو سنو، یہ تو ایک جان ہے، حسین ہزاروں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے تیری حفاظت میں قربان کر دیتے. پھر فرمایا او میرے بھائیوں، ہمارے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ یہ ابن زیاد کا لشکر آئے، ہماری گردن اڑائے، ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل ہو. حضرت حسین نے فرمایا میں تو پہلے تیار تھا، تم بھی تیار ہو، چلو آج کی رات اللہ کو مناؤ کہ صبح اللہ سے ملاقات کا دن ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت میں کربلا کے قریب سے گزرے. تو لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی کرب و بلا، کرب اور بلا، کربلا ہے. حضرت علی اترے، اترنے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نفل پڑھی. نفل کے بعد کہا کہ یہاں وہ مقدس لوگ شہید ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو مناؤ. کہ جن کا جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو مناؤ. اور ہم کتنا مناتے ہیں اللہ کو بھائی؟ میرے آپ میں سے کس کو گارنٹی ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ پھر ہم کیوں اللہ کے باغی بن کے زندگی گزارتے ہیں؟ تو حسین کی زندگی کا سوال، حسین کی زندگی کا یہ معیار، یہ اصول ہے کہ بھی ہر لمحہ اللہ کو راضی کر کے چلو. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین خیمے سے باہر نکلے. خیمے کے درمیان لکڑی تھی، ٹیک لگائی، سو گئے. اٹھے، مسکرا اٹھے، ہنس رہے تھے. زینب بہن قریب تھی، کہا بھائی یہ کون سا موقع ہے ہنسنے کا؟ سامنے موت کا ننگا ناچ. کہ زینب ابھی میرے نانا آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے حسین میں تجھے لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اس موقع پر پھر زینب روئی تھی. حسین نے منع کیا تھا کہ نہیں، میں ایک مقصد کے لیے جان دے رہا ہوں، ہمارے اہل بیت کے شان کے خلاف ہے ماتم کرنا. منع کیا تھا حضرت حسین نے. خیر آمنا سامنا ہوا، ادھر 5000 ادھر 72 یا 145. حضرت حسین نے 3 ٹولیاں بنائی. دائیں طرف زہیر بن قین کو جھنڈا دیا، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو جھنڈا دیا، اور الٹے طرف حبیب بن مظاہر کو جھنڈا دیا. پھر آگے بڑھے، کہا دیکھو بھائی میں حجت پوری کر رہا ہوں کہ اب ہم ایک امت ہیں، ابھی تک ہم ایک امت ہیں. اگر تم نے ہم پہ حملہ کر دیا پھر ہم ایک امت نہیں رہیں گے، ہم 2 ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا میرے قتل پر اللہ جتنا ناراض ہوگا قیامت تک کسی کے قتل پہ اللہ اتنا ناراض نہیں ہوگا. لہذا بدبختی سے باز آ جاؤ. شمر کہنے لگا
نہیں حسین ہم ہر حال میں تجھے ماریں گے۔ حسین نے کہا صدق اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ساتھیوں نے پوچھا حسین اللہ کے رسول نے کیا سچ فرمایا؟ کہا مجھے میرے حبیب نے کہا تھا، نانا نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک چت کبرا کتا میری نسل کا خون پی رہا ہے، اور وہ یہ ہے شمر۔ شمر کو بھول بیری کا مرض تھا، کالا چٹا تھا، کالا چٹا۔ فرمایا یہ کتا یہ ہے جو میرے نبی کی نسل کا خون پی۔ لڑائی شروع ہوگی، پہلے انفرادی لڑائی ہوتی رہی، مسلمانوں کی طرف سے ایک نکلا اور ابن زیاد کی طرف سے بھی نکلا، تو یہ ایک ان کو مار دیتا۔ تو شمر کہنے لگا او بدبختو، یہ تو آئی ہیں مرنے کے لیے، ایک ایک کرو گے سب کو مار دیں گے، حملہ کرو کٹھا کٹھا حملہ کرو۔ تو جب کٹھا حملہ ہوا تو مسلمانوں میں سے حضرت حسین کے جانثاروں میں سے جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں اس کا نام تھا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ عنہ۔ جانثاروں میں سب سے پہلے یہ شہید ہوئے۔ چلتے 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 سارے جانثار شہید ہو گئے، سارے جانثار۔ اب پیچھے 21 افراد اہل بیت کے رہ گئے، عورتوں کو اور بچوں کو نکال کر۔ اب اس جنگ میں دیکھو جس طرح شہادت حسین نہ بیان کرنا ظلم ہے کہ نہیں، اسی طرح حضرت حسین کے ساتھ جو حسین کے بھائی شہید ہوئے ہیں ان شہداء کو بھی ذکر نہ کرنا ظلم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کربلا میں صرف اکیلے حسین شہید نہیں ہوئے، حضرت حسین سمیت 9 بھائی حسین کے شہید ہوئے، 9 بھائی، حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسن کے 3 بیٹے، مسلم بن عقیل کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، یہ تقریباً 21 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اب اہل بیت بچ گئے، تو اہل بیت میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں ان کا نام تھا محمد الاوسط بن علی۔ یہ محمد الاوسط علی کے بیٹے ہیں حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت امامہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی بھتیجی جن کا نکاح علی نے فاطمہ کے انتقال کے بعد فرمایا تھا۔ اور امامہ کون ہے؟ حضرت زینب کی بیٹی۔ اور زینب کون ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی۔ حسین کا نام لیں گے، یہ محمد الاوسط کا نام شیعہ نہیں لے گا۔ کیوں؟ کہ محمد بن اوسط کا نام لیں گے تو ماں کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، ماں کا نام امامہ۔ اگر امامہ کو یاد رکھا پھر امامہ کی ماں زینب کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، اور زینب کون ہے؟ حضور کی بیٹی۔ تو پھر ان کو حضور کی 4 بیٹیاں ماننی پڑیں گی، ورنہ ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس لیے محمد الاوسط کا نام نہیں لیتے۔ دوسرے شہید ہوئے ہیں محمد بن حنفیہ۔ تیسرے شہید ہوئے ہیں اللہ اکبر ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آج یہ کالا کہتا ہے کہ حضرت علی، ابو بکر، عمر اور عثمان میں بغض تھا۔ بتاؤ بھئی جس کے ساتھ بغض ہوتا ہے اس کے نام پر اپنی نسل کا نام رکھا جاتا ہے؟ اس کے نام پہ اپنی نسل کا نام کوئی رکھے گا؟ نام رکھنا محبت کی دلیل ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ محمد الاوسط، محمد بن حنفیہ، ابو بکر، عمر اور عثمان، 5 ہو گئے۔ چھٹا عبید اللہ بن علی، 7واں عبداللہ بن علی، 8واں حضرت عباس بن علی جسے عباس علمدار کہتے ہیں، اور 9واں حضرت حسین خود، حضرت حسین خود۔ حضرت حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، 3 تھے، 2 شہید ہوئے، قاسم اور ابو بکر، ایک کا نام محمد ہے۔ عبداللہ کے 2 بیٹے عون اور محمد شہید ہوئے۔ جعفر کے 3 بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ اور ابو بکر شہید ہوئے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ 21 افراد شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اور ان بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ 2.5 سال کا، وہ بھی شہید ہوئے۔ لڑائی شروع ہوئی، لڑتے 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 مسلمان بھی مار رہے، وہ بھی مر رہے۔ تو جانثاروں میں
شہید ہونے کا جب موقع آیا زہیر بن قین کا، زہیر بن قین رضی اللہ عنہ کا، بڑے دلیر تھے، زخموں سے چور تھے، زخموں سے چور حسین کے پاس پہنچے تو حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حسین نے مڑ کے دیکھا تو حضرت زہیر خون میں لت پت ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں حسین کو، حسین اقبل، حسین آگے بڑھ، تو ہادی بھی ہے تو مہدی بھی ہے، آگے بڑھ، وہ دیکھ تیرے نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں کھڑے ہیں، تیرے ابا علی المرتضیٰ تیرے استقبال میں کھڑے، تیرے چچا حمزہ اسد اللہ استقبال میں کھڑے ہیں، تیرے چاچا جعفر طیار استقبال میں کھڑے ہیں، حسین آگے بڑھ، یہ شہید ہونا موت نہیں ہے، یہ شہید ہونا تیرے لیے زندگی ہے۔ گر گئے، شہید ہو گئے۔ پھر اہل بیت کے افراد شہید ہوتے گئے۔ اہل بیت میں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما جو حضرت حسین کے بھتیجے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وہ اٹھے، کہا چچا اجازت دے تیری حفاظت پہ قربان ہو جاؤں، کہا جا بیٹا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ حضرت قاسم گئے ہیں، لڑتے لڑتے مارا، زخمی کیا، خود بھی زخمی، اتنے زخمی ہوئے کہ گر پڑے اور زخم سے تڑپے اور آواز لگائی، یا اماں، ہائے میرے چچا۔ حضرت حسین شیر کی طرح دوڑے ہیں، اٹھایا حسین حضرت قاسم کو، تو قاسم کو دیکھا زخموں سے تڑپ رہے، حسین نے وہاں روتے ہوئے فرمایا، ہچکیاں لے لے کے فرمایا، اے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، تیری مدد نہیں کر سکتا۔ شہید ہوئے، قاسم کو اٹھا کے پیچھے لڑا، سارے شہید، اکیلا حسین رہ گیا۔ اب یزیدی لشکروں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کہ بھی حسین کو ماریں۔ حسین نے جب دیکھا آگے نہیں آ رہا تو خیمے میں آ گئے۔ خیمے میں عورتیں تھیں پردے کے اندر، عبداللہ کو بلاؤ، آخری ملاقات ہے، 2 سال کا عبداللہ کو لایا، گود میں بٹھایا، چوما۔ ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھی اتنا ظلم کا پہاڑ ٹوٹے گا کہ معصوم کو بھی نہیں چھوڑے گی، لیکن اللہ کا عجیب نظام، امتحان اور بھی منظور تھے۔ تو ابن الموقت کوفیوں کی لشکر میں تھا، تیر کا نشانہ باندھا، وہ تیر لیا، سیدھا عبداللہ کے گلے کے آر پار ہو گیا، عبداللہ کی آہ بھی نہ نکل سکی۔ اب حسین کا صبر کا پیمانہ چھلکا، عبداللہ کو لٹایا، عبداللہ کو خون لے کے یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، میرا کوئی گلہ نہیں، میرا کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ تم خود ہی ان سے نمٹ لینا، خود ہی ان سے نمٹ لینا۔ پھر حسین اٹھے ہیں تو شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا بدبخت آگے بڑھو، تو ایک بدبخت آگے بڑھا، حسین کے کندھے پہ وار کیا، تلوار گر گئی۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ وار کیا، نیچے گر گیا حسین۔ اسی بدبخت نے خنجر سے اس گلے کو، جس گلے کو میرا حبیب چوما کرتا تھا، بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا اور خولی کے حوالے کر دیا۔ خولی نے یوں نیزے پہ چڑھا دیا، سارے کے گردنوں کو لیا، نیزے پہ چڑھایا، عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ اور زین العابدین بیمار تھے، 9 سال عمر تھی، تو اس کو لیا، بچوں کو لیا، بیوی اور عورتوں کو لیا، اور کوفہ سے، میدان کربلا سے نکل گئے۔ اب سب دھڑ ہی دھڑ پڑے ہوئے، سر نہیں ہے، دھڑ ہی دھڑ ہے۔ اما زینب نے جب یہ منہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک فریاد کی، یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملیک السماء حاذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء یا محمد یا محمد بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ ایسی فریاد کی کہ یہ کوفی بدبخت قتل کرنے والے زینب کی اس فریاد پہ وہ بھی رو پڑے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مرے نانا، روزے رسول سے منہ نکال کر تو دیکھ، آج تیرے حسین کے ساتھ کیا ہو گیا۔ آج حسین کا وہ گلا کاٹا گیا کہ جس کو آپ چوما کرتے تھے۔ ان بدبختوں نے حسین کی اس جسم پر جو 72 شہداء تھے، گھوڑے دوڑا دیے تھے، گھوڑے دوڑا دیے تھے، وجود کی بوٹی بوٹی کربلا کے میدان پہ پھیلی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ دیکھیں، یہ حسین خون میں لت پت ہے، وجود کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جسموں پہ گھوڑے دوڑا چکے ہیں۔ اے محمد، اے ہمارے نانا، آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کی بیٹیاں قید ہو گئی اور ساری آپ کی اولاد اور نسل ذبح ہو گئی،
کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہوا نے مٹی اڑائی ہے، مٹی نے ان کے جسم کو کفن دیا ہے۔ یہ درد بھرا یہ ایک التجا کی تھی اما زینب رضی اللہ عنہا۔ 86 کے قریب ان کے مردار ہوئے تھے، زخمی اور تھے، ان کا جنازہ پڑھا کے دفن کر کے چلے گئے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ قبیلہ بنو سعد قریب پڑتا تھا کربلا کے، ان کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے، سارے شہدائے کربلا کو لیا، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے اس میں کربلا میں پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان مٹ گئے، پتہ نہیں چلا تھا حسین کی قبر کدھر ہے۔ ایک بوڑھا سا آدمی کربلا میں داخل ہوا، ایک مٹی اٹھا کے سونگتا ہے، نہیں یہ حسین کی قبر نہیں ہے، یہ حسین کی قبر نہیں ہے، یہ حسین کی قبر نہیں۔ چلتے چلتے قبر پہ مٹی ہاتھ ڈالا، مٹی اٹھائی، سونگا، چیخ کے کہا، لوگو یہ ہے نواز رسول کی قبر۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ اس سے محمد کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اما زینب اس بے یار و مددگار کے حال میں جب کوفہ پہنچی، کوفہ والوں کو پتا چلا، اور سارے مرد عورت چھتوں پہ چڑھ گئے، گلیوں میں نکل آئے اور ماتم شروع کر دیا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہو۔ اما زینب نے کیا فرمایا تھا؟ انہی کی کتابوں میں یہ خطبہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا تمہاری تلواروں سے ہمارے آبا و اجداد کا خون ٹپک رہا ہے اور تم ہی ماتم کرتے ہو، یہ پھٹکار تم پر قیامت تک رہے۔ یہ جسمانی ریمانڈ اس وقت سے شروع ہوا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے جب حسین کا سر پہنچا، اس بدبخت نے حسین کے کہنے لگا، مرنے کے بعد بھی ایسا چمکتا دمکتا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ حسین کے بارے میں کہہ رہا تھا، ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، صحابی کھڑے تھے، بدبخت چھڑی کو ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ یزید کے سامنے بھی جب پہنچا، اس نے بھی یہی بدبختی کی، ایک صحابی تھے، اس نے بھی یہی کہا تھا، یزید بدبختی نہ کر، ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، بلانے والے کون؟ کوفی کون؟ شیعہ ہے نا؟ بلا کے عین موقع پہ قاتلوں کے حوالے کر دیا، تو پھر قاتل کون ہوا؟ یہ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے سنا قاتلان حسین پہ لعنت؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ خود ہیں۔ ان کا یہ ایک ذاکر ہے جواد نقوی، یہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ حضرت حسین کوفیوں یعنی شیعوں کی بے وفائی کی وجہ سے مرا، شہید ہوئے، اپنی زبان سے خود اقرار کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے شہادت حسین کو ڈھال بنایا ہوا ہے اس وجہ سے کہ کہیں کیس ہم پر نہ پڑ جائے۔ وہ کیس تو پڑا ہوا ہے، نا بھائی، دلیل اور جسمانی ریمانڈ۔ اس سے بھائیو، حسین ہمارا ہے، ہمارے تھے، ہمارے رہیں گے، اور ہم نے حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، نہ کہ دشمنان حسین کے نقش قدم پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اہل بیت کی محبت اور تابعداری نصیب فرمائے۔